میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا قلب ہے۔ جسم کی تمام حرکات کا، جسم کے تمام حالات کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح تمام زمین و آسمان کے درمیان کے پھیلے ہوئے تمام نقشوں کی صحیح حرکت کا یا غلط حرکت کا، ان سے نفع اٹھانے کا یا ان سے نقصان آنے کا، سیلاب کے آنے کا، طوفان کے آنے کا، زلزلوں کے آنے کا، یا راحت اور سکون کے آنے کا، چین کے آنے کا، بارشوں کے اپنے وقت پر ہونے کا، زمینوں کا اپنی جگہ ٹھہرے رہنا، یہ جو بھی کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے، اس سب کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ بالکل اس طرح تعلق ہے جس طرح انسان کے ہاتھ کی حرکت، پیر کی حرکت، دماغ کی سوچ، اس سب کا تعلق اس کے قلب سے ہے۔ حدیث ہے اور بالکل واضح ہے۔ اصل میں انسان جس دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور جس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات عالم کا تعلق میری محنت سے ہے۔ ہم اسباب بنائیں گے، حالات عالم اسباب پر چلیں گے۔ حالات عالم کا تعلق اسباب سے 1% بھی نہیں ہے۔ حالات عالم کا تعلق اسباب سے 1% بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کو نہ جاننا اور اسی کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے وعدوں کا یقین نہ کرنا، اسی کو کہتے ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کے وعدوں کا یقین نہیں ہوا کرتا، وہ حالات عالم کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ حالات عالم کو جوڑیں گے اسباب کے ساتھ کہ جیسے اسباب ویسے حالات۔ اس لیے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، لوگ ان حالات کو اسباب کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس لیے اسباب کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ دوائیں اس لیے بن رہی ہیں کہ امراض بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بیماریوں کا علاج دواؤں میں اور خوف کا علاج ہتھیاروں میں اور کامیابی کا حصول، کامیابیوں کا حاصل کرنا وہ اکثریت میں یا مال میں یہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری بنیادی غلط فہمی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانوں کو اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ تاجروں کو بھی سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل تجارت میں نہیں ہے۔ زمینداروں کو سمجھایا کہ تمہارے مسائل کا حل زراعت میں، زمینداری میں نہیں ہے۔ اکثریت والوں کو سمجھایا کہ تمہاری کامیابی اکثریت کی وجہ سے نہیں ہے۔ صنعت والوں کو سمجھایا کہ تمہاری کامیابی تمہاری صنعتوں میں، تمہارے کارخانوں میں نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر ہر زمانے کے انسان پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ہر زمانے میں نبی آئے اور آ کر انہوں نے یہ سبق سب سے پہلے سکھلایا کہ دیکھو، تمہارے حالات کا، تمہاری کامیابی کا تعلق اسباب سے نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی کا تعلق اسباب سے نہیں ہے۔ شفا کا کوئی تعلق دوا سے نہیں ہے۔ شفا کا کوئی تعلق دوا سے نہیں ہے۔ امراض کا کوئی تعلق موسم سے نہیں ہے کہ اس موسم میں یہ بیماری ہوگی۔ یہ ہمارے یقین کی خرابی ہے اور دلوں کی کروٹوں میں اللہ کا غیر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے ایک آدمی دوا سے محنت کر رہا ہے کہ اس سے شفا ملے گی۔ زمیندارے پر محنت ہو رہی ہے کہ اس سے فقر دور ہوگا۔ کارخانوں پر محنتیں ہو رہی ہیں کہ اس سے روزگار بڑھے گا۔ اس سے میرے دوستوں بزرگوں کوئی تعلق نہ حالات کے بننے کا ہے، نہ مسائل کے حل کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حالات عالم کو، سارے حالات عالم کو، سارے زمین و آسمان کے درمیان کے کارخانے کو انسان پر چلایا ہے۔ انسانوں پر چلایا ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر ہمارا نظام چلے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے یہاں کی ترتیب ہے، یہ کہ ہم نظام عالم چلائیں گے انسانوں کے اعمال پر۔ حالات عالم کو کبھی حالات سے نہیں بدلیں گے کہ حالات سے حالات بدل جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہر زمانے میں حالات بدلیں گے اعمال سے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت
اور ان کی قوموں کی محنت، انبیاء علیہ السلام کی محنت اور انبیاء کا انکار کرنے والے، اللہ رب العزت کی ذات عالی کا انکار کرنے والے، ان کی محنت، ان میں دونوں میں یہ فرق ہے۔ ایک محنت ہے حالات کو حالات سے بنانے کی، ایک محنت ہے میرے دوستو حالات کو اعمال سے بنانے کی۔ تو حالات سے اعمال کا بنانا نبیوں کا کام ہے، اور حالات سے حالات کا بنانا یہ ان کا کام ہے جو نبیوں کی بات کو جنہوں نے نہیں مانا کہ ہم تجارت کی محنت میں ہیں، تجارت سے کامیابی لیں گے، ہم زراعت کی محنت میں ہیں، زراعت سے کامیابی لیں گے۔ تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کی محنت کی ہے کہ تمہارے حالات کا تعلق تمہاری محنتوں سے نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم لے کر آئے ہیں، اس کلمے کے تقاضوں کے پورا کرنے میں تمہارے مسائل کا حل ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں میں تمہارے مسائل کا حل ہے۔ اس لیے کامیابی کا تمام کامیابیوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ میں منحصر کیا ہے کہ اس کے علاوہ میں کامیابی نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ ہر زمانے میں، تاجروں کا زمانہ ہو، کاشتکاروں کا زمانہ ہو، کارخانوں کا زمانہ ہو، ملازمتوں کا زمانہ ہو، بادشاہتوں کا زمانہ ہو، وزارتوں کا زمانہ ہو، اکثریت کا ذہن اس سے کامیابی کا ذہن، اور اکثریت سے اپنی شرافت اور اکثریت میں ہونے سے اپنی بڑائی کا ذہن رکھنے والے ہوں، ہر زمانے میں یہ کلمہ ان کے اپنے کلمے کے خلاف رہا، ہر زمانے میں کلمہ ان کے کلمے کے خلاف رہا۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کسی زمانے میں کسی ماحول سے کسی طاقت سے یہ متاثر نہیں ہوا، کسی زمانے میں کسی طاقت سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ متاثر نہیں ہوا، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ نے تاثر پیدا کیا اور ان سب کو متاثر کیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ نے ان سب کو متاثر کیا، اور متاثر یہ کیا کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ان کو اللہ نے یہ سارا نظام عالم ان کا پابند کر دیا، یہ سارے نظام عالم کو ان کے پابند کیا کہ لو تم یہ نظام عالم، اور اس میں تم کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ۔ یہ نظام عالم ان کے حوالے کیا، سمندروں کو ان کے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، سارا نظام عالم ان کے حوالے کیا کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کہ کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر کرو۔ لیکن میرے دوستو عزیز و بزرگوں، جہاں انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری اپنی محنت سے کامیابی ہے، اس لیے کہ یقین کا تعلق محنت سے ہے، جیسی محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا، جیسی محنت ہوگی ویسا یقین ہوگا۔ اگر محنت صحیح محنت ہے تو صحیح یقین بنے گا، غلط محنت ہے تو غلط یقین بنے گا۔ اور غلط یقین اس کو کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، دنیا کی کوئی بھی شکل، وہ تجارت کی ہو یا وزارت کی ہو یا صدارت کی ہو، وہ ملازمت کی ہو یا زمینداری کی ہو، جو شکل اس کے ہاتھ میں ہے اس شکل کی محنت نے اس شکل کا یقین اس کے دل میں بٹھایا ہوا ہے، اس شکل کا یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان شکلوں سے اللہ کے اوامر کا تعلق نہیں ہے کہ جتنی یہ شکلیں آئیں گی اتنا اللہ کا امر زندہ ہوگا، کہ نہیں، اللہ کے اوامر کا تعلق دنیا کی شکلوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے اوامر کا تعلق وہ اللہ کے وعدوں کے یقین سے ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت سے ہے۔ اس لیے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اپنے ساتھ ایک یقین لایا ہے، اس کے ساتھ ایک یقین ہے کہ جب یہ لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے اور اس کی دعوت چلائی جاتی ہے، ہر زمانے میں انسانوں کو جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین پر دعوت دی جاتی ہے کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے۔ اپنے تمام نقشوں سے یقین جب ہٹے گا،
جب اپنے تمام نقشوں سے محنت ہٹ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑے گی. کیوں؟ اس کے بغیر، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین کے بغیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے خزانوں سے لینا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھو نظام عالم ہمارے خلاف جا رہا ہے. جو اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانے گا، جو اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانے گا، اس کا مخلوق تو ساری اللہ کی ہے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ بنانے والا وہ ایک تنہا ہے. تمام آسمان، تمام زمینیں، تمام ستارے، تمام چاند اور سورج اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اور تمام پہاڑ اور دریا اور سارے درخت اور پرندے اور چرندے اور انسان اور ساری قسمیں پانی میں ہو یا خشکی میں، وہ تمام کی تمام حیوانات کی قسمیں بنانے والا صرف ایک ہی ہے. یہ بات تو یقینی ہے. اس کے بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بات یقینی ہے. تب یہ بات یقینی ہے کہ بنانے والا وہی ہے اور ہر چیز بننے کے بعد اس کی تابع ہے. بننے کے بعد اس کے قبضے سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو گئی کہ اس نے چیز کو بنا دیا، اب وہ چیز بننے کے بعد اس کی قدرت سے باہر ہے. تو جب یہ بات میرے دوستو ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے، تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہر چیز میرے لیے استعمال ہونے کے اعتبار سے وہ میری پابند نہیں ہے، بلکہ وہ استعمال ہونے میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے. وہ چیز استعمال ہونے میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے. ایک معمولی سی مشین اپنے استعمال میں اپنے بنانے والے کی پابند ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے، اشرف المخلوقات ہے اور ایسی مخلوق ہے انسان کہ جتنا جلدی اس کے جسم سے عمل بنتا ہے، جتنا جلدی اس کے بدن سے عمل بنتا ہے، اتنا جلدی کوئی مشین، کوئی پرزہ یا کوئی مشین کوئی عمل نہیں کر سکتی. اگر اس کی نگاہ نامحرم پر پڑ جاوے، اتنا جلدی کوئی مشین حرکت نہیں کرتی جتنی جلدی انسان کی آنکھ حرکت کرتی ہے کہ اگر آسمان پر ہے تو زمین کی طرف پھیرنے میں، زمین پر ہے تو آسمان کی طرف لے جانے میں، مشرق میں ہے تو مغرب کی طرف پھیرنے میں، مشرق میں ہے تو مغرب کی طرف پھیرنے میں. اتنا جلدی کوئی مشین عمل نہیں بنا سکتی جتنا جلدی انسان کی آنکھ ایک ایسا عمل بنا سکتی ہے کہ اگر نامحرم پر نگاہ پڑتے ہی اگر نگاہ کو پھیر لیا تو ایسی عبادت کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی جس کی لذت کو ہمیشہ محسوس کرے گا. یہ انسان کی خاصیت ہے. اتنا جلدی کوئی عمل نہیں بنے گا کہ یہ بیٹھا ہوا اپنے رخ کو پھیر لے، اس سے جلدی کوئی عمل نہیں بنے گا. اگر بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کر رہا ہے اور اسی لمحے خیال آیا کہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے پیشاب پخانے کے وقت، اسی وقت گھوم گیا، پیشاب کرتے کرتے، پخانہ کرتے کرتے اگر اسی وقت پھر گیا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی وقت. یہ انسان تو عمل کے اعتبار سے اتنا قیمتی ہے کہ بیت اللہ میں نہیں، مسجد میں نہیں، بیت الخلاء میں ایک عمل ہو رہا، یہ اس کے جسم سے نکلنے والا بیت الخلاء میں ہونے والا ایک عمل اتنی قوت رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اس کی آنکھ کا صرف پھیر لینا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی عبادت کی توفیق دلوا دے جس کی لذت کو یہ ہمیشہ محسوس کرے. تو انسان تو یہ تھا، لیکن میرے دوستوں، عزیز و بزرگوں، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے سارا زمین و آسمان کا کارخانہ، ہوا اس کے لیے، روشنی اس کے لیے، چاند ستارے اس کے لیے، یہ زمین
اور اس میں کاشت اس کے لیے، یہ دریا اور پہاڑ اس کے لیے، یہ سونے اور چاندی کی کانیں یہ اس کے لیے، سب کچھ بنایا تھا اس کے لیے، اس کو بنایا تھا اپنے لیے، لیکن اس نے حماقت یہ کی کہ سب کچھ کو اپنے لیے سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے بنانے والے کے لیے نہ سمجھا۔ یہ اصول ہے کہ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کے چھوٹے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ ایک گھر کی فیملی میں کر لو۔ ایک گھر میں اگر چھوٹا بڑے کے خلاف ہو گیا تو یہ سارے چھوٹے اپنے بڑے کے خلاف ہو جائیں گے۔ جب انسان اپنے بنانے والے کو نہیں پہچانتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اس کی ساری مخلوقات، اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوق انسانوں کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب زلزلے آئیں گے اور سیلاب آئیں گے اور ٹرینیں جو ہے ٹکراویں گی، طرح طرح کے حوادثات آئیں گے، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، قسم قسم کے مقدمات کھڑے ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ سارا نظام عالم انسانوں کے خلاف چل رہا۔ ان حالات میں انسان حالات کو بنانے کی فکر میں لگتا ہے، اور ان حالات میں مسئلے کے حل سے، مسائل کے حل کا جو واحد سبب ہے اس سبب سے اور دور بھاگ جاتا ہے کہ حالات کو بنانے کے لیے اپنے حالات کی محنت کرتا ہے کہ زمیندار پہ حالات آئے زمیندارہ بڑھا دیا، تاجر پہ حالات آئے تجارت کی محنت بڑھا دی، ملازمت پہ حالات جو ہے ملازم پر حالات آئے تو ملازمت اور تلاش کر لی، سرمایہ داری پہ حالات آئے تو سرمایہ داری کی محنت کو بڑھا دیا۔ یہ ساری محنتیں میرے دوستو جو ہو رہی ہیں، یہ تو اپنے حالات کو اور بگاڑنے کی طرف اور اپنے حالات کے بگاڑ کو اور دعوت دینے کی طرف ہو رہی ہیں۔ حالات سے حالات کبھی نہیں سدھرا کرتے میرے دوستو، حالات تو اعمال سے سدھرا کرتے ہیں، حالات اعمال سے منع کرتے ہیں، حالات سے کبھی نہیں منع کرتے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اپنے حالات کو بنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام والا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوامر پر اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے تمہارے موافق ہو جائیں، جیسے زمین سے آسمان کی طرف، جیسے اعمال زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں، جیسے زمین سے فیصلے جو اعمال جائیں گے آسمان کی طرف۔ اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی رضا والے تو فیصلے آئیں گے انسانوں کی رضا والے، اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی ناراضگی والے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے انسانوں کی ناراضگی والے۔ یہ ترتیب ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ دیکھو، تاجر کو اس کی تجارت میں، زمیندار کو اس کے زمیندارے میں، ملازم کو اس کی ملازمت میں جو جھٹکے لگ رہے ہیں وہ صبح شام لگتے ہیں۔ جتنا وجہ بیٹھا ہوا ہے یہ بتلا دے اسے کاروبار میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں، ان کی فصل میں، ان کی زراعت میں کتنے جھٹکے آتے ہیں کہ سیلاب آیا صاف کر گیا، ٹڈیاں آئیں وہ صاف کر گئیں، طوفان آیا وہ صاف کر گیا، کیڑا لگ گیا وہ صاف کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کے اعمال پر کرتے ہیں، اس کی رضا والے کام، اس کی بدعملی پر کرتے ہیں، اس کی ناراضگی والے کام۔ یہ نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہوا، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بند ہوا اور کام امت کے ذمے ہوا۔ ان کی رہبری کے لیے،
ان کی رہبری کے لیے پہلے نبیوں کو بھیجا. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی خلفہ آخر. ایک نبی تو دوسرے نبی آ جاتے، وہ کام کر کے جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. اس طرح نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم الانبیاء تک، اس طرح نبیوں کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ نے اس امت کی رہبری کے لیے کام اس کے ذمے کیا کہ امت قیامت تک، امت کی رہبری کے لیے قیامت تک نبوت والا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالی ہر نقشے کے اندر حالات لاتے ہیں، ہر نقشے میں حالات لاتے ہیں. زمینداروں میں بھی حالات لاتے ہیں، ملازموں میں بھی حالات لاتے ہیں. اللہ رب العزت تاجروں میں بھی حالات لاتے ہیں. یہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم غلط راستوں سے بچ جاؤ اور غلط راستے چھوڑ دو. ایمان والے کے لیے حالات اس کی رہبری کے لیے ہوتے ہیں کہ جو جھٹکے کو سمجھ لے گا وہ صحیح راستے پر آ جاوے گا. کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تجارت میں تاجروں کو سمجھانے کے لیے، اور کاشتکاری میں لاتے ہیں زمینداروں کو سمجھانے کے لیے، اور ملازمت میں لاتے ہیں ملازموں کو سمجھانے کے لیے، اور حکومتوں میں لاتے ہیں حاکموں کو سمجھانے کے لیے. ہم تو حالات انہیں سمجھانے کے لیے لا رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم غلط چل رہے ہو. لیکن اگر یہ حالات اس کی رہبری نہ کریں، رہبری تو ایمان کرے گا. ایمان کا نور، المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والا دیکھے گا اللہ کے نور سے کہ یہ جو جھٹکا آیا ہے میرے کاروبار میں، آیا کیا ہوا ہے مجھ سے، تجارت میں کون سا حکم ٹوٹا ہے. یہ جھٹکا جو آیا ہے زمیندارے میں، اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. یہ جھٹکا جو ملازمت میں آیا ہے، اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو حالات رہبری نہیں کرتے، لیکن اگر ایمان ہے تو حالات بتلائیں گے، حالات اس کی کمیوں کو ظاہر کریں گے، حالات اس کی بدعملیوں کو کھولیں گے کہ تو نے یہ عمل کیا ہے، یہ تیرے ساتھ حالات اس بدعملی کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو حالات اس کی رہبری کریں گے، حالات اس کی رہبری کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ غلط راستوں پر چلنے پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو جھٹکے آتے ہیں وہ پہلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، پھر بڑے بڑے آتے ہیں. اگر چھوٹے جھٹکوں سے سمجھ لے کہ ہاں میں غلط چل رہا ہوں، تو اللہ رب العزت بڑے بڑے جھٹکے ہٹا دیتے ہیں. پہلے حالات لاتے ہیں اس کے جسم میں، بیماری آویں گی، بدسکونی آوے گی، ہاں بیماریاں طرح طرح کی آویں گی، اور بے اطمینانی آوے گی. پھر جب یہ اس سے نہیں سمجھے گا اور ایمان اور اعمال صالحہ پر، ایمان اور اعمال صالحہ پر، حیات طیبہ، سکون کی راحت کی زندگی جس کا مال سے اسباب سے کوئی تعلق نہیں، سکون ہم دیتے ہیں اپنے خزانے سے. یہ لکھپتی کروڑپتی ہو کے پریشان ہوگا اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے. لیکن ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ اپنے فقر کے ساتھ غنی ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا. تو وہ حیات طیبہ اللہ تعالی لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم حیات طیبہ لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب ایمان اور اعمال صالحہ انسانوں کی زندگیوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں معیشت ضنکا، کہ بدمزہ زندگی آتی ہے کہ جس میں آدمیوں کو نہ چین ہے نہ سکون ہے، بلکہ یہ چین اور سکون ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت حالات اس سے باہر کے بگاڑتے ہیں.
کہ یہ دکان گئی، وہ دکان گئی، وہ مکان گیا، وہ زمیندارہ گیا. ایک مرتبہ یوں پوچھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع سے کہ یہ بتلاؤ کہ جس کی زمین چھینی ہے، جس کی زمین چھین لی گئی، وہ ظالم ہے یا جس نے زمین چھینی ہے وہ ظالم ہے؟ زمین چھیننے والا ظالم ہے، زمین قبضانے والا ظالم ہے، یا جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے؟ بتلاؤ کون ظالم ہے دونوں میں؟ تو مجمع نے کہا کہ حضرت ظالم وہ ہے جس نے زمین قبضائی ہے، اور مظلوم وہ ہے جس کی زمین چھینی گئی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہی بات تم لوگوں کے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے. ظالم وہ ہے جس کی زمین قبضائی گئی، ظالم وہ ہے جس کی دکان میں آگ لگا دی گئی، ظالم وہ ہے جس کے مکان پر قبضہ کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی پر ظلم کر دے اس کو تو ظلم کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو توڑے اور اللہ اس کی سزا میں اس پر کسی کو مسلط کر دے، یہ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ظلم ہم نے نہیں کیا ان پر، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ فرمایا حضرت نے کہ بھئی ہم تو یہ کہیں گے کہ ظالم تو تھا کہ اللہ نے تیری زمین پہ دوسرے کو کیوں مسلط کر دیا؟ اللہ نے تیری زمین پر دوسرے کو مسلط کیوں کر دیا؟ میرے دوستو بزرگوں، حالات